سر ہمارے ہاں کامن ہے سر کہ دکان کے باہر یا کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری اور کوئی دکان نہیں، اور 100 سال سے ہم یہیں پر موجود ہیں. سر کیا یہ پرائڈ والی چیز ہے یا ایک یہ انسلٹ والی چیز ہے کہ یہ ترقی نہیں کر سکے، یہ تو ایک ہی دکان پہ ہیں سر؟ جبکہ سر یورپ میں جاتے ہیں ہم سر، یہ دنیا دیکھتے ہیں سر، تو چھوٹے چھوٹے سٹورز جو ہیں سر وہ چینز کی شکل اختیار کر چکے ہیں، چھوٹا سا کارخانہ فیکٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے. کئی سر ایسے آفیسز چھوٹے سے سر شروع کیے گئے ہیں، کل کی باتیں سر، اسٹیو جابز اور یہ سب کے سب انہوں نے پوری پوری امپائر کھڑی کر دی ہے سر. تو سر یہ ہمارے ہاں یہ جو رویہ پایا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ لوگ قبر میں علم لے کر چلے جاتے ہیں سر، اور اپنی دکان کے باہر لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ 200 سال سے 100 سال سے ہم یہیں پر ہیں اور یہی اصلی اور آخری دکان ہے ہماری، یہ رویہ ٹھیک ہے سر؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ ایک پتھر کی طرح وہاں پڑا ہے، جی سر. آگے نہیں بڑھ رہا، یہ ضروری نہیں ہے. اس میں اس کے پیچھے کئی ایک فیکٹر ہو سکتے ہیں. 73 کا زمانہ ایسا تھا، یعنی اینڈ آف 72 سے 73، تو پاکستان میں پرائسز مختلف چیزوں کی وہ انکریز ہو رہی تھیں اور ملٹیپل انکریز تھی. جو چیز آج آپ کو 100 روپے میں اویلیبل ہے، کل 120 میں ہو جائے گی، پرسوں 150 پہ ہو جائے گی. میں ایک جو عمر میں مجھ سے دگنے سے زیادہ جن کا فرق تھا، ان کے پاس بیٹھا تھا گپ شپ مارنے کے لیے، کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا جب ٹائم ہوتا تھا، کہ ان کا تجربہ بہت تھا زندگی میں اور پڑھے لکھے بھی بہت تھے، تو ان کی باتوں سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا تھا. ہم کھانا کھا رہے تھے، میں تھا، ایک یہاں ادارہ ہوتا تھا جب بند ہو گیا اس لیے اس کا نام لینے میں عرض نہیں ہے، ہارٹ کیسل وارڈ، اس کا جنرل مینیجر. ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو ان کو ٹیلی فون آیا، برانڈ تھروٹ کے کوئی تاجر بول رہا تھا. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس فلاں چیز ہے؟ تو کہنے لگے ہاں میرے پاس سٹاک ہے. کہنے لگے کہ کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے بتائی قیمت. تو انسان نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس کی قیمت تو آج یہ ہے. تو نے کہا میرے علم میں ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو اتنے پہ خریدا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ 10% میرا حق ہے، تو میں اس سے زیادہ چارج نہیں کروں گا، تو تم کما لو، اٹھا کے لے جاؤ سب چیزیں. تو میں ان کو بڑے غور سے دیکھتا رہا. تو جب کھانا کھا لیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ ڈبل سے زیادہ قیمت دے کے جاتی ہے آپ کو یہ چیز. فرمانے لگے کہ یار گل ہے، پنجابی بہت پڑھے لکھے تھے لیکن بولتے پنجابی تھے، کہ یار گل ہے کہ میرا گزارا ہو جاتا 10% پروفٹ نہ، تو میں وہ کما لیا ہے، تو باقی وہی تقدیر ہے، جنہ مرضی کما لے، لیکن میں 10% تو زیادہ نہیں لاؤں گا. اب یہ ایک رویہ یہ بھی ہے جو وہ بورڈ پر لکھا ہے کہ 100 سال سے ہم اسی دکان پر ہیں، ہماری کوئی برانچ نہیں ہے، کہ اللہ نے اسے قناعت عطا فرمائی ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا اور میری اولاد کا، میرے رشتہ داروں کا گزارا اس میں ہو رہا ہے، تو میں لالچ کیوں کروں، آگے کیوں جاؤں. ایک فیکٹر یہ ہے. ایک دوسرا فیکٹر اور بھی ہے، بدنصیبی ہے وہ ہماری، کہ ہم ہر وہ چیز جو مشہور ہو جائے اس کی نقل ضرور کریٹ کر لیتے ہیں. تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بہت سی مثالیں مل جائیں گی کہ ایک کسی صاحب کا نام بہت چل گیا دکان کا، اب ان کی برانچیں لوگ کھول کے بیٹھ گئے، ہے نہیں لیکن لکھا ہے کہ یہ فلاں دکان کی برانچ ہے، فلاں دکان کی برانچ ہے. تو انہیں بورڈ پر لکھنے کی ضرورت یہ بھی پیش آ گئی، اس وجہ سے بھی پیش آئی ہوگی. تو اس کے کئی ایک ریزن بن جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم بجائے کنڈیم کرنے کی کہ وہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑا ہے، ترقی نہیں کر رہا، ہم اس کو ایک الاؤنس یہ بھی دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ قناعت پسند انسان ہے، پروردگار نے اسے قناعت عطا فرمائی ہے. میں کراچی گیا، وہاں میرے بہنوئی تھے، کام کاج سے میں فارغ ہو گیا، جس آفس کے کام سے جس سے گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں فاتح خانی کے لیے جانا چاہ رہا ہوں عبداللہ شاہ قاضی شہید کے مزار پہ. تو وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے مجھے وہاں لے گئے.
فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم واپس آ رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں زندگی میں فاتحہ خوانی کے لیے مزاروں پہ گیا تو میں نے صرف ایک موقع پر رب تعالیٰ سے کسی مزار پہ فاتحہ خوانی کے بعد رب سے دعا مانگی تو وہ دعا قبول ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ کب کی بات ہے؟ کہنے لگے میرا نکاح تھا میری ہمشیرہ کے ساتھ، میں نکاح پر آیا ہوا تھا، نکاح سے فارغ ہو کے میں داتا صاحب گیا، وہاں میں نے رب تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے قناعت عطا فرما دے، اور رب نے مجھے قناعت عطا فرما دی. اور واقعی میں نے دیکھا انتہائی قناعت پسند، اگین پڑھا لکھا آدمی، بڑے اچھی پوزیشن پہ کام کر رہا، بڑی فیٹ سیلری اس زمانے کے حساب سے وہ لے رہے تھے، لیکن قناعت اس درجے کی تھی کہ میں نے اس بندے کو کبھی یہ خواہش کرتے نہیں دیکھا مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے. تو یہ قناعت میں خود بھی اشش کر اٹھا ان کی اس بات پہ کہ رب تعالیٰ سے مانگا تو کیا مانگا کہ مجھے قناعت عطا فرما دے. بہت یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب نے قناعت عطا فرمائی ہے، اور وہ صرف اتنا کماتے ہیں جس سے ان کا گزارا چلتا جائے، لالچ کی طرف نہیں جا رہے. یہ اللہ کی رحمت ہے میرے نزدیک تو کہ ایک بندہ اتنا قناعت پسند ہو جائے. سر ایک سوال، سر ہمارے بے شمار ایسے احباب کچھ سول سروسز میں تھے، کچھ نے بزنس کیا، سر وہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلا حسد کا وار یا حاسد اپنے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں. ان سب کا سر کہنا یہ تھا کہ ہم کون سا کوئی ایک دو عمل ایسے سر اپنائیں کہ اس حسد سے بچ سکیں، کیونکہ اب تو مقابلے کا امتحان پاس ہو گیا، کاروبار چل گیا، کچھ بھی زندگی کا یعنی نمایاں ہو گئے سر تھوڑے سے. تو وہ سب سے قریبی لوگوں کے حسد کے وار سے یا ان کے ایک کہہ لیجیے نفرت سے کیسے بچا جا سکتا ہے سر؟ بہت آسان سا کام ہے، دو طریقے سے. ایک تو انسان اپنے مخالفین اور حاسدین پر مہربان رہے اور صدق دل سے، اس لالچ میں نہیں کہ اللہ میرا بھلا کر دے گا، صرف اس لیے کہ سنت ہے کہ اپنے مخالفین اور حاسدین پر مہربان رہے. ٹھیک سر. دوسرا یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے تو قرآن میں حل دیا ہوا ہے، تو ہم سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اللہ بچاتا رہے گا. بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ سر.